السلام علیکم سامعین، 18 جمادی الاخری کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 31 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے غزہ کے حالات اور مسجد اقصی کے امام صاحب شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فلسطین کے وزیر اوقاف اور مسجد اقصی کے سابق امام و خطیب شیخ یوسف سلامہ وسطی غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری میں آج شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امام صاحب کا شمار ممتاز علمی شخصیات میں ہوتا تھا، جامعہ ازہر کے فاضل اور اسی جامعہ میں استاد حدیث بھی تھے۔ دینی مدارس سے وہ مکاتب کے وسیع نیٹ ورک کے بانی اور القدس کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ وسیع پیمانے پر دینی خدمات انجام دی ہیں۔ 1974 سے آپ اب تک جریدہ القدس میں معالجات اسلامیہ کے عنوان سے امت کی رہنمائی فرماتے رہے۔ ان کے قلم سے 21 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مراتب سے نوازے۔ ادھر دوسری خبر اسرائیل کی ہے کہ خان یونس علاقے میں حماس کے لوگوں نے فوج کا بلڈوزر تباہ کر دیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوج کی بمباری میں یمن کے 10 حوثی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر غزہ میں حماس کے پاس سے چینی ہتھیار پکڑے گئے ہیں، ایسا دعویٰ اسرائیل کی فوج نے کیا ہے۔ غزہ کے تفاح اور دیرج علاقے میں آج یہودی فوجی مارے گئے ہیں۔ ادھر بحری جہاز کی سب سے بڑی کمپنی مرسک نے 48 گھنٹے کے لیے اپنی آمد و رفت معطل کر دی ہے۔ یہ بحری جہازوں کی سب سے بڑی کمپنی ہے مرسک، سامان لے جانا لانا یہ اس کا کام ہے۔ اس نے اپنی آمد و رفت کو، اپنی سروس کو 48 گھنٹوں کے لیے سروس بند کر دی ہے، اور بتایا گیا کہ اسرائیل کی جو بندرگاہیں ہیں وہ ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ادھر آج حماس کے جان بازوں نے اسرائیلی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، اور یہ اپاچی ہیلی کاپٹر زیتون علاقے میں مارا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر خزانہ بزلیل سموٹریچ نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ غزہ کے علاقے میں 20 لاکھ فلسطینی ناقابل قبول ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں کوئی فلسطینی منظور نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کا خفیہ منصوبہ کتنا خطرناک ہے اور کیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ کئی مہینے تک چل سکتی ہے۔ اسرائیل کی بمباری میں آج بھی 150 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور شہداء کی مجموعی تعداد 21,822 ہو گئی ہے۔ یہی خبر اپڈیٹ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو مزید اطلاع دیتے رہیں گے۔